روزگار حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں پاکستان میں. یہ جس وقت کرونا آیا اور وبا پھیلی اور اس وقت شروع میں فیصلہ کیا گیا کہ لاک ڈاؤن کیا جائے اور زیادہ تر جو کاروباری سرگرمیاں تھیں اس کے اوپر بندشیں لگ گئیں، اور شروع میں تو زیادہ کئی صنعتوں کے اوپر بھی بندش لگی، ٹرانسپورٹ کے اوپر بندش لگی. اس کا اثر ہمیں کیا دیکھنے کے لیے نظر آیا؟ تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی روزگار جو ہے وہ چھن گئی ان سے. یہ جو پیریڈ کور ہو رہا ہے اس میں اپریل سے جولائی ہے، لیکن یہ اس کا پیک ہے کہ اس عرصے کے اندر، اور ظاہر ہے کہ اپریل کے اندر سب سے زیادہ بندشیں تھیں، تو یہ اپریل کی آپ کو صورتحال کی آگاہی ہے. 2 کروڑ سے زیادہ لوگ جو روزگار کے لیے نکلتے ہیں گھر سے باہر، وہ 5.5 کروڑ میں سے 2 کروڑ لوگ جو ہے ان کی روزگار ختم ہوئی، اثر انداز ہوئی. اور ابھی آگے جا کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے، وہ کس قسم کے لوگ تھے جن کے اوپر یہ اثر ہوا. لیکن اچھی بات یہ ہوئی کہ اس کے بعد جب یہ فیصلے کیے گئے، جب وزیر اعظم کی بالکل ایک واضح ہدایت تھی کہ ہم نے جو ہے وہ صحت کو بھی دیکھتے ہوئے فیصلے کرنے ہیں اور لوگوں کا روزگار دیکھتے ہوئے بھی فیصلے کرنے ہیں، بیکاز پاکستان کے اندر کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد میں غریب یا سفید پوش لوگ رہتے ہیں جو اس لاک ڈاؤن کے متحمل نہیں ہو سکتے. اور اسی کی بنیاد پھر یہاں پر NCOC کے اندر کام کیا گیا. 27 مارچ کو NCOC بنی تھی، آپ کو بتا رہے ہیں کہ لیے 5 اپریل کو پورا آرگنائزیشن سٹرکچر جو کانٹیکٹ ٹریسنگ کا ہم نے کرنا ہے، جو ایک بہت اہم حصہ بنا اس جو ہماری اپروچ تھی ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤنز کی، وہ کر دیا گیا تھا. پائلٹ پروجیکٹ جو ہے ہمارے ٹیسٹنگ، ٹریکنگ، کوارنٹین کا جو نظام بنا پورا، وہ 10 اپریل کو شروع ہو گیا تھا، یعنی 2 ہفتے صرف بننے کے بعد. اور 24 اپریل سے فل سکیل TTQ آپریشن پاکستان کے اندر کر دیا گیا تھا، اور اسی کی بنیاد کے اوپر ٹیکنالوجی بیسڈ ہاٹ سپاٹ لاک ڈاؤن 12 مئی کے ہو گئے تھے. تو چند ہفتوں کے اندر ہی یہ جو فیصلے ہوئے، اور اس کی وجہ سے ہم بندشیں ہٹاتے چلے گئے اور ملک کے مختلف جو کاروباری سرگرمیاں ہیں، مختلف سیکٹرز ہیں، ان کو کھولتے چلے گئے. اس کا نتیجہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، جس کو اکنامکس کی اصطلاح کے اندر وی شیپڈ ریکوری کہتے ہیں. یہ اب لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ واقعی میں وہ وی شیپڈ ریکوری ہوئی، اور تقریباً تمام لوگ جو ہے وہ اکتوبر تک واپس آ چکے تھے روزگار میں. اور اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ نومبر کے مہینے کے اندر، دسمبر کے مہینے کے اندر کنسٹرکشن کی بھی ایکٹیویٹیز میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے، جو بڑی صنعتیں ہیں، ان کی رفتار، ترقی کی رفتار میں تیزی آئی ہے. تو امید یہ ہے کہ جب ڈیٹا آئے گا تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ تمام لوگ جو ہیں ایبزارب ہو گئے. اور اس کا مقابلہ کریں ہمارے جو ہم نے دیکھا اپنے خطے کے اندر، ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کے اندر کروڑوں لوگ بے روزگار، اور کس کسمہ پرسی اور کس مشکل سے وہ انہوں نے اپنی زندگی گزاری. اور دنیا کے طاقتور ترین، امیر ترین ملکوں کے اندر ہم نے یہی دیکھا کہ کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. اور اسی لیے لارنس سمرز جو ہیں، انہوں نے، لیری سمرز جو براک اوباما کے چیف اکنامک ایڈوائزر ہوتے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی طرح کرونا کی وبا کے ساتھ مقابلہ کرنے میں کامیاب ہوتا تو امریکہ کے 10 کھرب روپے کے نقصان سے بچ سکتا تھا. آگے ہم چلتے ہیں جی. اس سے یہ کون لوگ تھے؟ 2 کروڑ لوگ تھے کون؟ کیا یہ وہ لوگ تھے جو متحمل ہو سکتے تھے اس مشکل وقت میں گزرنے کی؟ تقریباً اس میں سے 29% لوگ تو دہاڑی دار لوگ تھے جو نوکری کرتے ہیں، لیکن نوکری ان کی ایسی ہوتی ہے کہ اس دن وہ کام پر آتے ہیں تو ان کو پیسہ ملتا ہے. اس کے علاوہ جو خود کام کرتے ہیں، کوئی ٹھیلا لگاتا ہے، کسی کی چھوٹے سا کھوکا ہے، ایسے لوگ جو زراعت کے باہر جو خود کام کرتے ہیں اور یا غربت میں غریب لوگوں میں شمار ہوتا ہے، یہ متوسط طبقے کے اندر تقریباً 30% وہ تھے. یعنی 2/3 سے زیادہ تو یہ وہ لوگ بنے جو دہاڑی دار لوگ ہیں، جو اس دن اگر ان کا کاروبار نہیں ہو تو ان کو کچھ مل نہیں سکتا. اور یہی وجہ تھی، یہی ہم اور وزیر اعظم بار بار جس بات کے دہراتے تھے کہ ہم اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے کہ ہم مکمل طور پر اس بات کو نظر انداز کر کے سب کچھ بند کر دیں. اور بار بار جو لاک ڈاؤن کی ہمارے پاس صدائیں آتی تھی کہ ہمیں کرنا چاہیے، وہ لوگ تھے
جو سب سے کم متحمل ہو سکتے ہیں اس مشکل کے لیے، اور کتنی بڑی مشکل سے وہ دوچار ہوئے، اور اس کا اثر کیا ہوا وہ ہم آپ کو آگے دکھاتے ہیں۔ آگے آ جائیے۔ اچھا، یہ ہیں وہ کون سے سیکٹرز تھے جہاں پر یہ لوگ ہوا؟ تو مکمل اگر 100 لوگ جو ہیں، جو 2 کروڑ لوگ ہوئے تھے، اس کو اگر میں کہوں کہ 100 لوگ تھے، تو اس میں سے یہ کون سے سیکٹرز تھے جہاں سے لوگوں کے روزگار میں نقصان ہوا اور ان کی روزگار بند ہوا؟ اس میں تقریباً 1/4 جو ہیں وہ صنعت سے تعلق رکھتے تھے، اور کوئی 5واں حصہ جو ہے یعنی 20% جو ہے وہ کنسٹرکشن کے ساتھ منسلک تھے۔ تو اگر ان دونوں کو میں جوڑ دوں تو تقریباً یہ 46% بنتا ہے، یعنی تقریباً آپ سمجھ لیں ہر 2 میں سے 1 جو ہے، یعنی تقریباً 1 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ان 2 سیکٹر سے تعلق رکھتے تھے۔ اور اسی لیے اگر آپ کو یاد ہو، جب ہم فیصلے کرے تھے سب سے پہلے ہم نے جو 2 سیکٹر کھولے وہ صنعتیں تھیں، اور وہ یہ کنسٹرکشن کا سیکٹر تھا، اور سب سے زیادہ جہاں پہ لوگوں کو مشکل نظر آ رہی تھی ہمیں، سب سے پہلے ہم نے ان سیکٹرز کو کھولا، اور اسی لیے وہ آپ کو نظر آیا کہ دوبارہ سے بحال ہوا ان کا روزگار۔ آگے چلیں جی۔ یہ تو وہ تھے کہ جو اگر 2 کروڑ لوگ میں سے کتنے فیصد کس سیکٹر سے تھے۔ اب اگر ہر سیکٹر کو ہم اٹھا کے دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو نظر آ سکتا ہے کہ کنسٹرکشن کے اندر تقریباً 80% وہ، اور یہ دہاڑی کے مزدور ہیں جو روزانہ مزدوری کرتے ہیں اور کماتے ہیں، ان میں سے 80% کا روزگار بند ہو گیا تھا۔ اگر یہ کنسٹرکشن فوری طور پر کھولنے کا فیصلہ نہ کیا جاتا اور وزیر اعظم کی طرف سے اتنی زیادہ اس کی طرف توجہ نہ دی جاتی، تو آپ سوچیں کہ ہر 5 میں سے 4 کنسٹرکشن کے اندر محنت کرنے والا، مزدوری کرنے والا، وہ اپنا روزگار کھو بیٹھا تھا۔ اسی طریقے سے صنعتوں کے اندر 72% لوگ تھے جو جن کا روزگار کھو گیا تھا، یعنی ہر 4 میں سے 3 جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے۔ اسی طریقے سے ٹرانسپورٹ کا نظام، مجھے یاد ہے اسی کمرے کے اندر بیٹھ کے ہماری بڑی صوبوں سے اس کے اوپر بھی بحث ہوئی، جب ہم ٹرانسپورٹ کھول رہے تھے تو اس کے اوپر بہت اعتراض کیا جا رہا تھا۔ 67% لوگ جو ٹرانسپورٹ کے اندر ملازمت کرتے ہیں، یعنی ہر 3 میں سے 2 ان کی ملازمت ختم ہو گئی تھی۔ یہ وہ سیکٹرز تھے، اور اسی لیے ان کو کھولنا ضروری تھا اور ان کو تکلیف سے بچانے کے لیے۔ آگے چلیں جی۔ اب یہ جو ہے شاید سب سے اہم چیز ہے کہ اس کو اگر آپ دیکھیں کہ اثر ان پہ پھر ہوا کیا جب ان کی روزگار بند ہوا، تو اس پہ ان کی زندگی کے اندر کیا اثر پڑا۔ 54% لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں ان کی خریداری کم کر دی۔ یہ تو منطقی ہے اور یہ لوگ سمجھتے بھی ہوں گے، لیکن اگلی 2-3 چیزیں دیکھیں جی۔ 50% لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی ہر 2 میں سے 1 شخص یہ کہہ رہا ہے کہ یا اس نے نسبتاً سستی چیز کھانے کی خریدنی شروع کر دی، اور یا اس نے کم خریدنا شروع کر دیا، اس کے کھانے پینے کی اشیاء جو استعمال کرے تھے وہ کمی اس میں کر لی۔ یہ اس چند ہفتوں کی بات ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو یہ وہ عرصہ ہے جس وقت لوگ جو ہیں مخیر حضرات جو ہیں وہ جا رہے تھے علاقوں کے اندر، اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ وہاں پہ کھانے پینے کا سامان پہنچایا جا سکے، اور اس صورتحال کے اندر گاڑیوں کے اوپر لوگ کس طریقے سے جمع ہو جاتے تھے وہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ لوگ خود گواہی دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے اوپر کتنی سختی ان کو جھیلنی پڑی۔ پھر ایک اور چیز آپ میں سے چند لوگوں کو شاید یاد ہو، میں بار بار جب ان فیصلوں کی بات کرتا تھا تو میں یہ کہتا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ بھوک سے مرتا کوئی نہیں ہے پاکستان میں، تو وہ شاید بھوک سے تو نہیں مر رہا، لیکن وہ اپنا گزارا کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی استعمال کر رہا ہے۔ وہ اگر اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے پیسے بچا رہا تھا تو اب وہ اس پیسے کو بچانے کے بجائے، اس جہیز کے پیسے کو بچانے کے بجائے وہ اب زندگی اپنے سروائیو کرنے کے لیے، گزارا کرنے کے لیے اس کو استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر وہ کسی چھوٹا کاروبار لگانا تھا، کوئی ٹھیلا اس نے لگانا تھا یا چھوٹا کھوکا کھولنا تھا، وہ اس کے لیے پیسے بچا رہا تھا، اس کو اس وقت یہ پیسے جو ہیں اگر اس کا روزگار بند ہو گیا اس کو استعمال کرنے پڑیں گے۔ اور یہاں پہ آپ کو وہی نظر آ رہا ہے کہ 47% لوگ ہیں ان میں سے جنہوں نے یہ کہا کہ ان کو اپنی جمع پونجی جو ہے وہ یا استعمال کرنی پڑی، یا چھوٹا موٹا ان کے پاس اگر کوئی اثاثہ تھا، کوئی موٹر سائیکل تھی، کوئی اور چیز چھوٹی تھی، تو اس کو ان کو بیچنا پڑ گیا۔ 30% لوگوں نے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے قرضہ لے کر گزارا کیا۔ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ کتنی تکلیف کے اندر یہ لوگ تھے، اور اگر بر وقت فیصلے نہ کیے جاتے تو ان کے ساتھ کتنی آگے مشکلات میں اضافہ ہو سکتا تھا۔ اور میرے خیال میں
یہ خوش قسمتی تھی پاکستان کی کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے پہلے دن سے، جس دن پہلی ہماری میٹنگ ہوئی اس دن سے انہوں نے ہمیں کہا کہ بالکل جس وقت ساری دنیا میں کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا، صرف ساری دنیا میں بات یہ ہوتی تھی کہ کس طریقے سے ہم نے سارا لاک ڈاؤن کر دینا ہے، کس طریقے سے سارے ہیلتھ کے نظام کی طرف توجہ دینی ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کی ذمہ داری ایک نہیں 2 چیزیں ہیں، آپ نے لوگوں کی جان کی بھی حفاظت کے لیے کام کرنا ہے اور آپ نے لوگوں کے روزگار بحال کرنے کے لیے بھی کام کرنا ہے، اور اسی لیے پورا جیسے میں نے بتایا فوری طور پہ کس طریقے سے فیصلے کیے گئے، کس طریقے سے پورا نظام بنایا گیا، اور الحمدللہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چاہے وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہو، وہ ورلڈ اکنامک فورم ہو، چاہے وہ بل گیٹس ہوں، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے صدر ہوں، تمام لوگوں نے، دنیا نے تعریف کی پاکستان کی، اور پاکستان کی قوم نے پورا مل کے جس طریقے سے پھر اس وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ذمہ داری سے اپنے فیصلے کیے، اس کا نتیجہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملا۔ اب دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ میں دوبارہ، کیونکہ کچھ لوگ وہ جیسے وبا کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے لوگوں کو عادت ہو گئی ہے، تو اب لوگ بھولنا شروع ہو گئے ہیں، اور کچھ ایسی دماغ میں آتا جا رہا ہے کہ ہم جو مرضی کریں اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا۔ آج کل اگر آپ دیکھیں اس وقت برطانیہ، امریکہ، ایسے ملکوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہاں پر جتنی آج کیسز ہو رہے ہیں، جتنے آج اموات ہو رہے ہیں، وہ پورے 2020 میں کسی وقت میں نہیں ہوئے۔ جو پہلی لہر تھی اس سے کہیں زیادہ اس وقت اموات ہو رہی ہیں ان ممالک کے اندر۔ تو یہ دکھاتا ہے کہ جب آپ صحیح فیصلے نہ کر سکیں اور صحیح طریقے سے قابو نہ پا سکیں، کس طریقے سے یہ وبا واپس آ کر آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو اب ذرا آگے چلیں۔ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جب دوسری وبا پھیلنی شروع ہوئی، ہم نے اکتوبر کے شروع میں پہلی دفعہ یہ وارننگ دینی شروع کی تھی کہ دوسری لہر آ سکتی ہے، اور جس طریقے سے ہمیں نظر آ رہا تھا کہ لوگوں نے احتیاطی تدابیر کم کرنی شروع کر دی ہیں، اس کے نتیجہ کیا آ سکتا ہے۔ اور نومبر کے آخری ہفتے میں جب بہت زیادہ ہمیں تیزی ہوتی ہوئی نظر آئی، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو سب سے زیادہ ہمارا تجزیہ بتا رہا تھا کہ وہ جو ایریاز، جو سیکٹرز، وہ ایکٹیویٹیز جن کی وجہ سے سب سے زیادہ وبا میں پھیلاؤ میں مدد ہو رہی ہے، یعنی ریسٹورانٹ انڈور جو ہیں، کلوز ڈور ریسٹورانٹ جو تھے، شادیاں اندر بند شادیاں جو ہیں وہ، اور تعلیم کا نظام جو، کیونکہ 5 کروڑ بچوں سے زیادہ اس کے اندر منسلک ہے، ہم ان 3 چیزوں کے اس وقت فیصلے کیے۔ یہ آخری ہفتہ ہے نومبر کا جس وقت ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ جب وبا کا سیکونس کیا ہوتا ہے جی، سب سے پہلے آپ کو کورونا لگے گا، جیسے میں اس سے گزرا ہوں پچھلے مہینے، ان میں سے چند لوگ جو ہیں ان کی صحت خراب ہوگی اور وہ ہسپتال جائیں گے۔ ہسپتال جو جائیں گے ان میں سے چند کی صحت زیادہ خراب ہوگی اور وہ آکسیجن کے اوپر یا الٹیمیٹلی وینٹیلیٹر کے اوپر چلے جائیں گے، اور بدقسمتی سے چند ان میں سے جو ہوں گے وہ پھر اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جائیں گے اور وہ واپس صحتیاب نہیں ہو سکیں گے۔ تو یہ سیکونس ہوتا ہے، پہلے وبا لگتی ہے، پھر ہسپتال، پھر آکسیجن، اور پھر اس کے بعد اموات۔ اب آپ یہ دیکھیے، ہسپتالوں میں روزانہ پاکستان میں، تمام پاکستان میں، اور آپ کو پتہ ہے یہ بھی ایک بڑا مربوط نظام پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ایمرجنسی میں ہم نے بنایا تھا، 700 سے زیادہ ہسپتال منسلک ہیں اس کے اندر پورے پاکستان میں، اور سارا دن اس کا روزانہ ڈیٹا اپڈیٹ ہوتا ہے کہ روزانہ جو ہسپتالوں میں نئے مریض کورونا کی وجہ سے آ رہے تھے، اس میں سب سے زیادہ دوسری لہر کے اندر جو ہم نے مریض دیکھے وہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں، 30 نومبر کو جو ہفتہ شروع ہوتا ہے اس ہفتے کے اندر ہم نے دیکھا، یعنی دسمبر کا۔ نومبر کے آخری ہفتے میں ہم یہ فیصلہ دیکھتے ہیں، دسمبر کے پہلے ہفتے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہسپتالوں میں کورونا کے مریض آ رہے ہیں ان کی سب سے زیادہ تعداد ہوتی ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے، کیونکہ جو آپ نے فیصلے کیے تھے، جو دسمبر کے پہلے ہفتے کے اندر جو سب سے زیادہ ہائی رسک سیکٹر تھے ان کو بند کیا گیا، تو اس کی وجہ سے وباؤ کے پھیلاؤ کے اندر کمی نظر آ رہی ہے، اور ہسپتالوں میں لوگ آہستہ آہستہ کم جانا شروع ہو رہے ہیں۔ اگلے اس کے اوپر آئیے جی۔ اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ جب ہسپتال میں جاتے ہیں اس میں سے چند لوگ جو ہیں وہ ان کی صحت زیادہ خراب ہوتی ہے اور ان کو آکسیجن پہ ڈالنا پڑتا ہے، اور الٹیمیٹلی ان کو شاید وینٹیلیٹر پہ بھی جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو دسمبر کے پہلے ہفتے میں ہسپتالوں میں جو مریض آ رہے تھے ان کی تعداد پیک کی اور کم ہونا شروع ہو گئی۔
اس سے ایک ہفتے بعد، یہ وہی ایک ہفتے کا پیریڈ ہے جس میں میں نے کہا کہ طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے تو پھر ضرورت پڑتی ہے، دسمبر کے دوسرے ہفتے میں یعنی 7 دسمبر کو جو شروع ہوا ہفتہ، اس میں سب سے زیادہ لوگ پاکستان میں کرونا کے مریض آکسیجن کے اوپر دوسری لہر کے اندر پائے گئے، اور 2511 اوسطاً مریض تھے اس ہفتے کے اندر، اور اس میں سے وینٹیلیٹر کے 353 مریض تھے، جو سب سے زیادہ مریض اس ہفتے کے اندر اوسطاً وینٹیلیٹر کے پر تھے۔ اور اس کے بعد اگلے ہفتے سے اس کے اندر آپ کو کمی آتی نظر آ رہی ہے، اور وہ پچھلے ہفتے کے اندر یہ اوسط جو ہے وہ 2511 سے کم ہو کے 2255 پہ آ گئی۔ اس سے آگے چلتے ہیں جی، اور یہ ہیں انبات۔ دوسری لہر کے اندر دوبارہ میں دہراؤں گا، نومبر کے آخری ہفتے میں ہم فیصلے کرتے ہیں بندشوں کے، دسمبر کے پہلے ہفتے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مریضوں کی جو آمد ہے ہسپتال میں کرونا کی وجہ سے وہ پیک کرتی ہے، اور اس کے بعد اس میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرے ہفتے میں آکسیجن پیک کرتی ہے، پھر اس میں کمی آنی شروع کرتی ہے، اور تیسرے ہفتے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو اموات ہو رہی ہیں کرونا کی وجہ سے وہ پیک کرتی ہیں، اور اس کے بعد اس کے اندر آپ کو کمی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے واضح صاف نظر آ رہا ہے کہ جو فیصلے کیے جاتے ہیں، جو لوگوں کا رویہ ہوتا ہے، براہ راست اس کے نتیجے کے اندر پھر ہمیں اثرات نظر آتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے تمام لوگوں سے اپیل کروں گا کہ آگے بھی احتیاط جاری رکھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ویکسین حاصل کرنے کے لیے تیزی سے فیصلے کر رہی ہے۔ ہم نے کابینہ کی اپروول بھی مل گئی تھی، چائنیز جو کمپنی ہے سائنو فارم، ان کے ساتھ بات چیت بھی شروع ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جلد ہم آپ کو اس سلسلے میں اچھی خبر بھی دیں گے کہ وہ جو ہمارے ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، نرسز، جو ہمارا ہاسپٹل کا صحت کے نظام کا عملہ ہے جو ڈیل کرتا ہے کرونا کے مریضوں کے ساتھ، ان کے لیے کم سے کم جو ہے وہ جلد سے جلد ویکسین آ جائیں گی، اور اس کے بعد تیزی سے آپ دیکھیں گے دوسروں کے لیے بھی۔ لیکن یہ سب کچھ ہونے میں ٹائم لگے گا، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی یورپ ہو یا امریکہ ہو، وہاں پہ بے تحاشا بندشیں لگی ہوئی ہیں۔ جن کے پاس اربوں ڈالر ہیں ویکسینز خریدنے کے لیے، وہ بھی ابھی تک احتیاط کر رہے ہیں، اور اس کی باوجود مشکلات میں ہیں۔ تو آپ سب سے یہ اپیل ہے کہ تھوڑا سا اور عرصہ رہ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہے، حکومت نے بر وقت اچھے فیصلے کیے ہیں، عوام نے مدد کی ہے، میڈیا نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے اس پیغام کو عوام تک پہنچانے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو کامیابی حاصل ہوئی ہے اور بہتری ہم نے دیکھی ہے، اس کے اوپر اب ہم نے آخری وقت میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بے احتیاطی شروع کر دیں، اور ہم خدا نہ خواستہ جیسے دوسرے چند ممالک ہیں جہاں پہ ہم نے تیزی سے وبا کا دوسرا، کچھ ملکوں میں تیسری لہر بھی ہم نے دیکھی ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔